الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واصفیاء طریقتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 22 جمادی الاخرہ ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں، رفعتیں بے پناہ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور آپ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کی ذات عظیم المرتبت ہے۔ صحابہ کی جماعت میں آپ عظیم الشان فضائل کے حامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ انتہائی مقبول ہیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں اس اعتبار سے بھی آپ کی ذات بڑی عظیم تر ہے کہ مردوں میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے حوالے سے کتابوں میں جو روایتیں موجود ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک چاند ہے جس کے ٹکڑے ہوئے، اور ہر ٹکڑا مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر وہ سارے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہوئے کامل چاند کی صورت میں، اور وہ کامل چاند ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کے گود میں جلوہ گر ہو گیا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کتاب کے جو علماء تھے ان کی طرف رجوع کیا، اور ان سے اس خواب کو پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس خواب کو سننے کے بعد اہل کتاب کے جو علماء تھے انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو بکر، تم نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب اگر سچ اور حق ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ جن نبی کی ہماری کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہے، وہ نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، اور تم ان کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے ہو ان پر ایمان لا کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، اور پھر اس خواب کا تذکرہ آپ نے کسی سے نہیں کیا۔ عرصے بعد رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت اسلام دی۔ اسلام کی دعوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی،
تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے اب تک، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ صادق الوعد ہیں، آپ کی ہر بات اب تک ہمارے مشاہدے میں اور ہمارے تجربات کی روشنی میں سچ اور صادق رہی ہے۔ اس بات پر بھی میرا دل مطمئن ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے، مزید اطمینان قلب کے لیے کوئی اس نبوت، دعوی نبوت پر کوئی ایویڈنس کے طور پر اور دلیل کے طور پر کوئی بات تو ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، ابو بکر کیا وہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ تم نے چاند دیکھا کہ جس کے ٹکڑے پورے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں داخل ہو گئے، اور پھر وہ کامل چاند تمہارے گھر میں داخل ہو کر تمہارے گود میں جلوہ گر ہو گیا، اور بتانے والے نے اور خواب کی تعبیر بتانے والے نے تمہیں یہ بتایا کہ ایک نبی جلوہ گر ہو رہے ہیں جن پر تم ایمان لاؤ گے، اور ایمان لا کر تم ان کا قرب حاصل کرو گے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے یہ معجزہ دیکھا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو کسی سے شیئر نہیں کیا تھا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات سنی ہے، یہ باتیں سنی ہیں، تو فوراً قدموں میں گر گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بڑی عظیم ہے آپ کی ذات، بہت ہی اعلیٰ ہے آپ کی ذات، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی عظمت کا عالم بس آپ اس سے لگا لیں کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات، سب سے مکرم ذات، سب سے اعظم ذات اور سب سے فضیلت والی ذات آپ کی ہے۔ آپ کی ذات کے لیے کے تعارف کے لیے ہمارے پاس زبانیں نہیں ہیں۔ دو لقب آپ کا بہت مشہور ہے، ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب صدیق ہے۔ یہ عتیق لقب یہ بہت مشہور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر داخل ہوئے۔ جب محفل میں آئے اور میرے آقا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ آج وہ جہنم سے آزاد دیکھے، عتیق من النار، جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھے۔ ابو بکر دوزخ سے آزاد ہیں۔ اسی دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہوا اور آپ لوگوں میں عتیق کے لقب سے جانے لگے۔ عتیق کا یہ لقب بڑا پیارا لقب ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں اور زمین میں بھی عتیق ہیں، زمین پر بھی عتیق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی زبان فیض ترجمان سے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے عتیق کا لفظ نکلا اور یہ اتنی شہرت اختیار کر گیا کہ آج آپ کا لقب صحابہ کے درمیان بھی آپ عتیق کے نام سے جانے جاتے، اور جو ہے آپ صحابہ کے بعد تمام لوگ آپ کو عتیق کے لقب سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آپ کا دوسرا لقب ہے صدیق۔ یہ لقب بھی بڑا پیارا ہے، صدیق۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لقب ہے کہ جب صدیق کسی کی زبان پر آتا ہے تو ذہن فوراً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ لقب بڑا عظیم تر ہے۔ یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ تو روایتوں میں ہے کہ جب میرے آقا ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، معراج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں معراج سے تشریف لے جانے کے بعد جب آپ تشریف لائے تو صبح صبح حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے معراج سے تو حضور نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ کل رات
مجھے معراج ہوئی ہے، معراج ہوئی ہے مدینہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے لامکہ کی باتیں حضور نے تفصیل سے بیان کی، تو جو کفار تھے انہیں موقع میسر آ گیا کہ چلو اب یہ ایک اچھا موقع ہے لوگوں کو ورغلانے کا، کہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے ایک لمحے میں انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، وہاں سے لامکہ تک کا سفر کیا۔ یہ بات مائنڈ قبول کرنے والی نہیں ہے، ذہن قبول کرنے والا نہیں ہے۔ چلو یہ اچھا موقع ہے کہ لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ کفار کا گروپ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، دروازے پہ نوک کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے تو کافروں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پروفٹ، تمہارے رسول کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا فرماتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کے ایک پہل میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے اور مسجد اقصی سے آسمان کی سیر فرمائی، وہاں سے لامکان۔ یہ تفصیل معراج کے نام سے حضور بیان کر رہے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ جناب ابوبکر صدیق نے فوراً سوال کیا، لوگوں یہ بتاؤ کیا میرے آقا کی زبان فیض ترجمان سے یہ بات نکلی ہے؟ کافروں نے کہا ہاں وہ پروفٹ ہی کہتے ہیں، تمہارے رسول یہ کہہ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، ابو بکر ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو بات میرے رسول کہہ رہے ہیں، میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کافروں نے کہا کیا آپ ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں رات کے ایک پہل میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے اور پھر آ بھی گئے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ آپ یقین کرتے؟ کہا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب میں صبح و شام ان کی آسمانی خبروں پر یقین کرتا ہوں تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی ہر لائی ہوئی بات پر، ہر آسمانی خبروں پر ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس خبر پر بھی ان کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت نے اور اس صداقت نے اور اس تصدیق نے جناب ابوبکر صدیق کو جماعت صحابہ میں صدیق بنایا، اور ایسا بنایا کہ آج ہر زبان پر بس ایک نام ہے ابوبکر۔ اگر کوئی صدیق کہتا ہے تو ذہن کے حاشیے پر فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا نام جلی طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات یوں جماعت صحابہ میں مشہور ہوئی، اور پھر حدیث کے حوالے سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو معراج کی شب حضور نے جناب جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل، میرے لوگ، میری جو امت ہے یہ مجھ پر تہمت لگائیں گی اور میری تصدیق نہیں کریں گی۔ جب معراج کا واقعہ بیان کروں گا تو میری امت میری تصدیق نہیں کرے گی، مجھ پر تہمت لگائیں گی۔ تو جناب جبریل نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ غمزدہ نہ ہوں، اگر ان لوگ آپ کی پر تہمت لگائیں گے تو کوئی کیا بات ہے۔ اے جبریل، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر موجود ہیں، وہ آپ کی تصدیق کریں گے، وہ صدیق ہیں۔ تو جناب جبریل نے آپ کو معراج کی شب صدیق کے لقب سے یاد کیا۔ یہ آپ کا مقام ہے، اسی وجہ سے آپ پوری دنیا میں صدیق کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان صدیق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ ایک موقع پر جناب مولائے کل مولائے کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے عقیدت مند بیٹھے تھے۔ تو جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ مولا علی سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ اپنے دوستوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا میرے تمام صحابہ میرے دوست ہیں، میرے تمام صحابہ میرے دوست ہیں۔ اس کے بعد محفل میں کسی نے پوچھا کہ جناب ابوبکر صدیق کی فضیلت کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو حضرت مولا علی مسکرا اٹھے اور مسکرا کر فرمایا آپ ان کی کیا بات پوچھتے ہو، ان کی شان نرالی ہے، ان کی شان نرالی ہے، ان کی ذات وہ ہے
کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے صدیق رکھا ہے، ان کی وہ ذات ہے کہ جنہیں رسول اللہ نے اور جناب جبریل نے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے صدیق کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے، حضور کی بارگاہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے، اور پھر اس محفل سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت جبریل نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کو سلام، آسمان والے سلام عرض کرتے ہیں، غالباً ایسی بات۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، آسمان والے ابو بکر کو جانتے ہیں، ابو بکر کو پہچانتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ حضور زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں ابو بکر کا چرچا ہے، زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں ابو بکر صدیق کا چرچا ہے، اور وہاں وہ مشہور ہیں، اور آسمان والوں میں ان کا نام حلیم مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ایک موقع پر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت ابو یحییٰ حاضر ہوئے، اور انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ کیا تلوار کو آراستہ کرنا یہ درست ہے؟ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا، ہاں، تلوار کو آراستہ کرنا درست ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی تلوار کو آراستہ کیا کرتے تھے۔ تو سائل نے عرض کیا کہ آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ سائل کا یہ کہنا تھا، سوالیہ انداز تھا، آپ انہیں صدیق کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت امام باقر جو اولاد رسول ہیں، اولاد علی ہیں، غضبناک ہو گئے اور فرمایا، امام الائمہ ہیں، غضبناک ہو کر فرمایا، ہاں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ دنیا اور آخرت میں جو ابو بکر کی صداقت کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے وعید ہے، اللہ اکبر، اس کی باتیں قبول نہیں ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یوں جلال میں ارشاد فرمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مشائخین نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے صحابہ نے ابو بکر کی کیسی عزت اور کیسی تکریم کی ہے، اور ان کی صداقت کو کس طریقے سے تسلیم کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو سلام ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق کی عظمتوں کو اعتراف کرنے کی توفیق کے ساتھ ان کی غلامی میں دنیا میں بھی رکھے اور آخرت میں بھی رکھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل احادیث اور قرآن کے حوالے سے جو موجود ہیں وہ وقت ہمارے کم پڑ جائیں گے، وہ باتیں کم نہیں پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا مؤدب رکھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باطنی، روحانی اور ظاہری فیضان سے ہم سب کو سرشار فرمائے۔ امت محمدیہ میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ انہیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔